وعلى آله وأصحابه المتعددين بآدابه أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد رب زدني علما صدق الله العظيم سلام بحضور خیر الانام الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين معزز و محتشم سامعین اکرام، ارباب فکر و دانش، وارثان منبر و محراب، اگر میں ایک ایک ہستی کا نام لینا شروع کروں تو میرے کہنے سے آپ کی عزت بڑھے گی نہیں، کیونکہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور میرا وقت ضرور کم ہو جائے گا۔ تو حضرات محترم مختصر بات کرتا ہوں کیونکہ مہمان کافی تشریف فرما ہیں۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت علامہ جناب عمر حیات مدنی القادری صاحب کو اور ان کی جملہ انتظامیہ کو، جنہوں نے اس خوبصورت بزم کا انعقاد کیا۔ اور رزلٹ ڈے تو ایک بہانہ تھا، آپ لوگوں کے خوبصورت چہروں کو دیکھنے کا موقع فراہم کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے اہل علاقہ کے لیے کہ گلشن میں پھول کا کھلنا تو بڑی بات نہیں، گلشن میں پھول کا کھلنا تو بڑی بات نہیں، زہے وہ پھول جو گلشن بنا دے صحرا کو۔ تو یہ کون جانتا تھا کہ اس جگہ پہ ایک جامعہ قائم ہوگا، اور انٹرنیشنل سوچ بڑی ہونی چاہیے، سوچ ان کی بہت بڑی ہے، سوچ وہ بہت بڑی لے کر چلیں، ان کے جذبات بھی بہت عمدہ اور اعلیٰ ہیں۔ اور ایک سال میں تقریباً 9 مہینوں میں، سال بھی نہیں ہے، 9 مہینوں میں انہوں نے یہ آپ کے سامنے سارا جو پروگرس رپورٹ ہے وہ ساری آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو حضرات محترم لمبی چوڑی گفتگو کرنے کا وقت نہیں ہے۔ میری ایک پرنسپل صاحب سے ملاقات ہوئی کسی محفل میں، وہ ہمارے پی ایس ٹی کالج کے پرنسپل ہیں، ان سے ملاقات ہوئی تو کسی بچے کے حوالے سے ان کے والد بھی اسی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، تو کہنے لگے کہ یار میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بچے کو حافظ بناؤں یا قاری بناؤں۔ تو وہ کہنے لگے کہ حافظ اور قاری بننا بات تو بہت بڑی ہے، لیکن ان کا مستقبل نہیں ہے۔ مستقبل سے وہ کیا مراد لے رہے تھے کہ ان کے کھانے پینے کا انتظام جو ہے، یہ ساری باتیں آپ سمجھ رہے ہوں گے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کل کیسے ہوگا، ان کا مستقبل روزگار کے حوالے سے وہ کہہ رہے تھے۔ میں نے کہا جناب آپ یہ بات کر رہے ہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کے درجنوں، اسی علاقے کے اندر درجنوں نہیں 20 بندے ایسے موجود ہیں، کسی نے ایم فل کیا ہے، کسی نے پی ایچ ڈی کی ہے، کسی نے ایم اے کیا ہے، کسی نے ایم بی اے کیا ہے، بی اے لیول تک تو بہت سے طالب علم آپ کے علاقوں میں پھر رہے ہیں۔ تو مجھے ایک بندہ دکھا دیں، صرف ایک بندہ، چیلنج کے طور پر میں نے ان سے کہا کہ جس نے مکمل درس نظامی کیا ہو، ایک بندہ دکھا دیں، اور آپ جتنے بیٹھے ہیں مجھے ایک بندہ دکھا دیں کہ اس نے درس نظامی مکمل کیا ہو اور وہ بے روزگار پھر رہا ہو۔ ایک بندہ دکھایا جائے مجھے مکمل درس نظامی کر کے بے روزگار۔ اور دین تو یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی نبینہ آ جائے یہ اس کو بھی گلے لگا لیتا ہے، اس کے پاس کوئی لنگڑا آ جائے اس کو بھی گلے لگا لیتا ہے، اس کے پاس جب ہمیں ملتے ہیں ایسے بندے کہ یہ جو ہمارا بچہ ہے یہ سکول دے وچ نہیں چلتا لیکن قاعدہ بڑا سونا پڑتا ہے، وہ آکھن دا کی مقصد ہوتا ہے بھی اینو تسی، اسی اونوں بھی کدی انکار نہیں کیتا کہ جناب اینو بھی لے کے آؤ، اینو بھی لے کے آؤ۔ اج اسی گئے قبلہ عمر صاحب فرما رہے سن کہ اسی جناب ٹریننگ کروائی، جتنے سکول اپنے ہیں، پرائمری سکول، مڈل سکول، ہائی سکول، پرائمری والے تو اور بندے سی، لیکن جو مڈل اور ہائی سکول تھے ان کو ٹریننگ، ان میں جو اساتذہ قرآن پاک کی کلاسز پڑھا رہے ہیں، وہ جو سرکاری سطح پہ ترجمہ تفسیر شروع ہوا ہے، تو جو پڑھا رہے ہیں ان کو ٹریننگ کروانے والے 16 بندوں میں سے 2 ہم بھی تھے، پوری تحصیل کمالیہ کے 4 تھے، ضلع ٹوپا ٹیک سنگھ کے 16 تھے، 2 ہم بھی تھے۔ تو ہم نے جا کر دیکھا ہے کہ سب سے جو کمزور سبجیکٹ تھے نا وہ ہمارا قرآن پاک، سکولوں کے اندر قرآن پاک تھا۔ یہ صورتحال یہی تھی کہ ببندے ملا و صوفی اسیری کہ حیات از حکمت قرآن نگیری با آیت اشترا کار جزئی نیست کہ از یاسین او آسان بمیری، کہ تو جاہل ملا اور کاہل صوفی کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ قرآن سے تجھے کوئی سروکار نہ رہا، قرآن سے تجھے اتنا ہی سروکار رہا کہ جب تیرے کوڑے کی روح اٹک گئی تو نے قرآن اٹھایا اور اس کو پڑھنا، سورہ یاسین کو کھولا اور اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔
کاش کہ تو نے قرآن کو جیسے قرآن سے سیکھا تو تو نے مرنا ہی سیکھا، کاش کہ تو قرآن سے جینا سیکھ لیتا تو تیری زندگی کو 4 چاند لگ جاتے۔ وہ معزز درس قرآن گر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کریں، اپنے کردار میں محفوظ کریں، اپنے مستقبل میں اس کو ہر عمل میں اس کو لے کر آئیں۔ بلکہ یہاں پہ ایک لفظ لکھا ہوتا، ہم بھی کہہ دیتے ہیں، ہماری یہ مجبوری ہے کہ دینی تعلیم اور عصری تعلیم، وہ یار کوئی ایسی تعلیم بتا دے جو قرآن کے اندر موجود نہیں ہے۔ کوئی ایک تعلیم ہم نے کیا ہے، انہوں نے نہیں کیا، ہم نے کہہ دیا کہ یہ دینی تعلیم ہے، یہ عصری تعلیم ہے، اور دینی تعلیم کے حوالے سے ہم نے کہہ دیا صرف دین۔ قرآن میں جناب کاروبار کے حوالے سے گفتگو نہیں، قرآن میں دنیا کا کون سا معاملہ ہے جو ہمارے دین کے اندر موجود نہیں ہے؟ تو یہ عصری تعلیم تو ہم نے اس کو ختم کرنا ہے کہ یہ دینی تعلیم ہے، یہ عصری تعلیم ہے۔ بلکہ توجہ کیجئے گا کہ جب جبریل امین آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں غار حرا میں، تو کہتے ہیں اقرا پڑھیے، آپ نہیں پڑھتے، دوسری مرتبہ اقرا پڑھیے، آپ نہیں پڑھتے، تیسری مرتبہ اقرا پڑھیے، آپ نہیں پڑھتے، پھر عرض کی بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے، تو پھر آپ نے پڑھا۔ تو علم وہ ہے جس پہ رب کے نام کی مہر ہے، وہ سائنس کا ہو، وہ ٹیکنالوجی کا ہو، جو رب کے نام کے ساتھ ٹکراتا ہے ہم اسے علم بھی نہیں کہتے ہیں، اور جو رب کے نام کے ساتھ منسلک ہے، جس کے جیسے آپ نے کہا کہ جس کے اوپر رب کے نام کی چھاپ ہے، وہی علم ہے، اور وہی علم جو ہے وہ نور ہے۔ اور اس میں ہم اکثر یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ بچہ بڑا ہو گیا دے انہوں جناب اسی اسے سکول دے وچ ہیڈ ماسٹر دے کول بچہ لے کے جائیے جو کہہ رہے ہوندہ ہے جناب یہ بڑا ہو گیا، انہوں نے اسے دی دیوار تے لکھے ہوندہ کہ علم حاصل کرو کدو تو کدو تک، پتہ نہیں میرے لفظوں کی سمجھ آئی یا نہیں، اسی سکول کی دیوار کے اوپر یہ لفظ لکھے ہوتے ہیں کہ علم حاصل کریں گود سے لے کر گور تک، لیکن اسی سکول کا ہیڈ ماسٹر، اسی مدرسے کا پرنسپل، اسی مدرسے کا محتمم کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں جب یہ میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ محتمم نے آج تک نہیں کہا، وہ دے اندر بھی آئی ہو، لیکن پرنسپل کہہ رہے ہوندہ ہے بھی جناب تسی اسے سکول دی دیوار تے گل لکھی ہوندی ہے کہ جناب تو لگے تھے تک علم حاصل کرو، گور سے لے کر گود تک حاصل کرو۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ بچہ بڑا ہو چکا ہے۔ صحابہ نے کس عمر میں حاصل کیا؟ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، مولا مشکل کشا اور دیگر صحابہ کرام نے کس عمر میں علم حاصل کیا ہے؟ تو علم کی کوئی قید نہیں ہے، علم کی کوئی عمر نہیں ہے، جس عمر میں بھی علم۔ اور ایک بات آپ کے لیے یہ بھی خوشخبری ہے کہ انہوں نے جو بھی آ جائے، عمر صاحب کی مجھ سے بات ہوئی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ 3 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ، 10 سال کا، اگر 60 سال کا بابا بھی آتا ہے ہم اسے بھی علم سکھانے کے لیے تیار ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔